بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب ملک الموت نے شداد کی جان نکال کر اللہ رب العزت کے حضور میں حاضری دی تو خدائے قادر قیوم نے ملک الموت سے فرمایا، اے عزرائیل، یہ بتاؤ کبھی تمہیں جان نکالنے میں کسی پر ترس یا رحم بھی آیا ہے؟ عرض کیا کہ مولا کریم، دو جگہ مجھے البتہ بہت ترس آیا اور ان دونوں کی روح نکالتے وقت مجھے رونا بھی آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کہاں کہاں؟ ملک الموت نے عرض کیا، مولا کریم، ایک تو اس موقع پر جبکہ ایک جہاز سمندر میں تیرتا ہوا چلا جا رہا تھا جس میں بہت سے آدمی اور عورتیں سوار تھی، جنہیں ایک موقع پر رات ہوئی اور اس سمندر میں گھٹائیں چھا گئی اور سخت بارش شروع ہوئی، ساتھ ہی اس کے طوفان بھی شروع ہو گیا جس سے وہ جہاز پاش پاش ہو گیا اور اس کے تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختہ پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختہ پر زندہ و سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرما کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرما کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچہ پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا مگر جو ہی سرما اس نے لگایا اسے زمین کی تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہے۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہو گئی۔ وہ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرما کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہے اور گدھے بھی ہے، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچہ کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس کے نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، اس بچہ کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو، اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختہ پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔
صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیان کیا. انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا. دوستو یہ تھا شداد کا واقعہ.